کراچی کا کنگ کون جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے اتحاد کے باوجود نمبر گیم واضح لیکن معاملہ مشکوک۔ بلدیاتی نمائندوں کی حلف برداری آج شیڈیول۔ پی ٹی آئی کے 43 ارکان کا پارٹی سے کوئی رابطہ نہ ہونے کا انکشاف۔ پی پی رہنما سعید غنی نے بتا دیا تحریک انصاف کے 43 ارکان میئر کی سیٹ کے لیے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینا ہی نہیں چاہتے۔ جماعت اسلامی کو اکثریت ثابت کرنے کا چیلنج۔ ماضی میں کراچی پر راج کرنے والی ایم کیو ایم پاکستان بلدیاتی انتخابات کو ہی نہیں مانتی۔ میئر کوئی بھی بنے کچھ نہیں کر پائے گا، مصطفیٰ کمال کا دعویٰ۔ مردم شماری کی درستگی کے لیے ہر حد تک جانے کا انتباہ۔ حیدرآباد کا میئر کون بنے گا؟ پیپلز پارٹی 100 یو جیتنے والی سب سے بڑی سیاسی جماعت۔ پی ٹی آئی کا 41 نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے اور تمام عہدوں سے ریزائن کر دیا ہے۔ میں ایز اے پروفیشنل بزنس مین اپنے ملک کو ڈفرینٹ کیپیسٹی میں سرو کرنا چاہتا ہوں۔ تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ پی ٹی آئی کراچی کے صدر آفتاب صدیقی کا پارٹی اور اسمبلی رکنیت چھوڑنے کا اعلان۔ 9 مئی کے واقعات پر افسوس کا اظہار۔ خیبر پختونخوا سے سابق رکن قومی اسمبلی عثمان تارکئی نے راہیں جدا کر لی۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ملزمان کے مقدمات آئین کے مطابق اور سویلین تنصیبات پر حملوں کے مقدمات انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چلیں گے۔ وزیر اعظم نے 2 ٹوک بتا دیا۔ حملے عمران خان کی ایما پر کیے گئے۔ حملوں کی منصوبہ بندی ہو یا اکسانے کا جرم، کوئی مجرم قانون سے بچ نہیں پائے گا، کسی بے گناہ سے زیادتی نہیں ہوگی۔ شہباز شریف کا وزراء اور لیگی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب۔ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا ناکام بنانے کا عزم۔ 9 مئی کو لاہور میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کی نئی ویڈیوز سامنے آ گئیں۔ شرپسند زنا ہاؤس میں املاک کو آگ لگاتے اور شرمناک نعرے بازی کرتے رہے۔ شرپسندوں کے تربیت یافتہ ہونے کی تصدیق۔ تحقیقاتی حکام نے کراچی میں شارع فیصل پر ہنگامہ آرائی کی نئی فوٹیج حاصل کر لی۔ ڈنڈوں سے لیس شرپسند گاڑیوں کے شیشے توڑتے رہے۔ پنجاب میں اب تک 3800 اور سندھ میں 340 گرفتاریوں کی تصدیق۔ لاہور میں عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کا کنٹرول ضلع انتظامیہ اور پولیس نے سنبھال لیا۔ سیکیورٹی کے لیے لوہے کے مورچے پہنچا دیے گئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ 30 کے قریب اہلکار سیکیورٹی میں شامل۔ دوران سفر ذاتی گارڈ ساتھ نہیں رکھ سکیں گے۔ عمران خان نے منگل کو اپنی دوبارہ گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حکومت تحریک انصاف کی ہار کا یقین ہونے تک انتخابات نہیں کرانا چاہتی۔ اکتوبر میں بھی انتخابات نہ ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا۔ تحریک انصاف کے 7000 کارکنان کی گرفتاری اور ملک میں جنگل کے قانون کا الزام۔ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کو گرفتاریوں کا ڈر۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 72 ارکان کے استعفوں کی منظوری کا عدم قرار دے کر عدالت نے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں۔ کراچی، لاہور، بہاول نگر، وہاڑی، گجرات سمیت سکھر اور کنٹکوٹ میں مختلف تنظیموں اور شہریوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کا پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ برطانیہ، ترکی اور برسلز میں مظاہرے۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس سماعت کے لیے مقرر۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ منگل کو سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو نوٹسز بھجوا دیے گئے۔ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو جاری شوکاز نوٹس کی بھی سماعت ہوگی۔ سانگھڑ کے نواحی گاؤں میں آگ لگنے سے 4 بچے جھلس کر جاں بحق۔ مرنے والے بچوں کی عمریں 2 سے 8 سال کے درمیان۔ بچانے کی کوشش میں باپ بھی زخمی ہوا۔ 4 گھر جلنے سے سامان خاکستر۔ اسلام آباد کے 12 گاؤں میں 8 سالہ بچی کا زیادتی کے بعد قتل۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کئی مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حج آپریشنز کا آغاز، کراچی سے 316 عازمین کو لے کر پہلی پرواز مدینہ پہنچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے 387 عازمین کو وزیر برائے مذہبی امور اور فیصل آباد سے 149 عازمین کو وفاقی وزیر داخلہ نے حجاز مقدس روانہ کیا۔ لاہور سے 285 عازمین حج کی نجی پرواز کے ذریعے روانہ کی۔ بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد پہنچ گئے، آزاد کشمیر اسمبلی اور احتجاجی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ سری نگر میں G20 اجلاس بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دی۔ پاکستان نے دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھا دیا، وزیر خارجہ کا کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ G20 اجلاس کے موقع پر حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں آج ہڑتال ہوگی۔ مودی سرکار نے مقبوضہ علاقے میں جگہ جگہ بھارتی فوج کا پہرا لگا دیا، اسکولز بند کر دیے گئے۔ 3 ہفتوں میں 2000 سے زائد کارکنان اور حریت رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کشمیریوں کی جذبہ آزادی دبانے کے لیے مسلمانوں کے گھر صفحہ ہستی سے مٹانے کا ہولناک حربہ، 1 لاکھ سے زائد مکانات کو مسمار یا نظر آتش کر دیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھا دی، بلڈوزر بنانے والی کمپنیوں کو بھارت سے کاروبار نہ کرنے کا مشورہ۔ امن کی راہداری کرتارپور نے ایک اور بچھڑا خاندان ملا دیا۔ آزاد کشمیر کے رہائشی شیخ عبدالعزیز اور ان کی بہن مہندر کور کی ملاقات میں جذباتی مناظر، دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کو پھول پیش کیے۔ راہداری کھولنے پر حکومت پاکستان سے اظہار تشکر۔ دنیا کے 7 بڑی صنعتی طاقتوں کا روس سے جنگ میں یوکرین کی مدد جاری رکھنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر نے $375 ملین فوجی امداد کا اعلان کر دیا۔ یوکرینی پائلٹس کو تربیت بھی دی جائے گی۔ چین سے مستحکم اور تعمیری تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ جنگ ختم کرنے کے لیے چین سے روس پر دباؤ ڈالنے کا بھی مطالبہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے بارش کے دوران چھتری نہ کھلنے کی ویڈیو وائرل۔ امریکی صدر نے جاپان میں طیارے سے اترنے کے فوراً بعد بارش کے باعث چھتری کھولنے کی کوشش کی جو کھل نہ سکی۔ کچھ ہی دیر بعد جو بائیڈن چھتری کھولنے میں کامیاب رہے۔ T20 ورلڈ کپ سے پہلے نیوزی لینڈ کی پاکستان کو وائٹ بال سیریز کھیلنے کی پیشکش۔ جنوری میں 3 ون ڈے یا 5 T20 میچز کھیلے جانے کا امکان۔ قومی ٹیم کی سلیکشن کے لیے نئی کمیٹی قائم، ہارون رشید سربراہ ہوں گے۔ ارکان میں ڈائریکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ مکی آرتھر، ہیڈ کوچ بران بریڈ برن اور حسن چیمہ شامل۔ سلیکشن کمیٹی ایشیا اور ورلڈ کپ کے لیے حکمت عملی بنائے گی۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، دادو، نواب شاہ اور جیکب آباد میں پارہ 49 ڈگری تک پہنچ گیا۔ میدانی علاقوں میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران درجہ حرارت میں مزید 2 سے 4 ڈگری تک اضافے کا امکان۔ کراچی میں پارہ 37 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی، شدت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس ہونے کا امکان۔ le chef opérateur Hegel Nikolatova et le compositeur Kaizan Kaisheban. اور کانز فلم فیسٹیول میں پاکستانی فلم ان فلیمز کا پریمیئر، ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔